الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ترامی احباب آواز بلند عقیدت اور احترام کے ساتھ رسول رحمت فخر دو عالم فخر بنی آدم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ آنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دین سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں عظیم رحمت والا رسول عطا فرمایا اور جو نصیب ہمارا ہے وہ کسی اور امت کا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنا محبوب رسول ہمیں عطا فرمایا اور جب وہ عزتوں والا عظمتوں والا رفعتوں والا رسول اس دنیا میں جلوہ گر ہوا تو اللہ نے اس کے اخلاق بھی اعلیٰ بنائے, اس کی عادات کو بھی اعلیٰ بنایا. قرآن مجید برہان رشید سورہ قلم کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے, اللہ رب العزت نے رسول رحمت فخر دو عالم فخر بنی آدم شافع یوم النشور جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق دے کر بھیجا ہے, آپ کو اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا. اخلاق کہتے ہیں عادت کو, بندے کی جو عادت ہوتی ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی کے اخلاق کا ذکر کیا تو اپنے نبی کے اخلاق کو بھی اعلیٰ کہا, اور جیسا اخلاق اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے. اس دور میں ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں, ہمارے اقتصادی مسائل بھی اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے اخلاقی مسائل ہیں. اور ایک بات کو ذہن نشین کر لیں, بندہ جتنا بھی دکھی ہو, پریشان ہو, مصیبت زدہ ہو, اگر اس کے ارد گرد رہنے والوں کے اخلاق اچھے ہوں, رویے اچھے ہوں تو اس کی پریشانی کم ہو جاتی ہے, اس کو دکھوں میں سہارا مل جاتا ہے, اس کو پریشانی میں سہارا مل جاتا ہے کہ میری بات سمجھنے والا کوئی ہے, میری مجبوری سمجھنے والا کوئی ہے. لیکن اگر بندہ خوشحال ہو, اس کے پاس دولت وافر مقدار میں ہو, لیکن اگر اس کی گھر والی کا بھی رویہ اچھا نہ ہو تو بندہ وسیع دولت ہونے کے باوجود سکھ کی نیند نہیں سو سکتا. اگر اس کے پاس کاروبار اچھا ہو, گاڑیاں زیادہ ہوں, لیکن اگر اس کی اولاد کا لب و لہجہ اچھا نہ ہو اس کی دولت کسی کام کی نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ غریب ہے,
کہ جتنا کماتا ہے اسی میں گزارا کرتا ہے، اور تھوڑا بھی کماتا ہو لیکن اگر اس کے گھر والوں کا لب و لہجہ رویہ اچھا ہونا تو وہ تھوڑا کما کے بھی سکھی رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے وہ معاملات کو سمجھنے والے ہیں، وہ پریشانی کو، مصیبت کو، دکھوں کو سمجھنے والے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کروڑوں کمانے والے کی گھر والی اگر زبان کی تیز ہونا تو اس کا کروڑوں کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ بھلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہر خواہش پوری کرتا ہوں، ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، ہر چیز اللہ نے وافر مقدار میں دی ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ملا۔ یہ جو عادات ہیں، اخلاق ہیں، ان کا ہماری زندگی میں بڑا اہم حصہ ہے، اور یہ صرف ہماری ذات پر نہیں، سامنے والے کی ذات پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہمارے الفاظ، ہمارا لب و لہجہ، بعض اوقات نا بندہ بات بڑی بے ڈنگ سی کرتا ہے، لیکن اگر بات کرنے کا سلیقہ اچھا ہو نا تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے، لیکن اگر بات بہت اچھی ہو اور کرنے کا سلیقہ نہ ہو تو اچھی بات کا بھی وزن نہیں رہتا۔ تو یہ جو عادات ہیں، لب و لہجہ ہے، اخلاق ہے نا، یہ انسانی زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو آپ نے بنیادی طور پر اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ انسان کے پاس اگر دولت وسیع ہے لیکن اگر عادات اور اخلاق کی کمی ہے نا تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ لیکن اگر دولت کم ہے، اس کے وسائل کم ہیں، لیکن اس کے گھر میں رہنے والوں کے اخلاق، عادات اچھی ہیں نا، تو بندہ بڑا پرسکون ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ نے جتنا مجھے رزق دیا ہے میرے گھر والے اس میں خوش ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے، ڈیروں کمانے والا بھی اگر اولاد کا لب و لہجہ سخت ہو جائے نا تو بیچارہ رو پڑتا ہے کہ جن کی خاطر میں نے اتنی مشقت کی ہے انہوں نے صلہ کیا دیا۔ تو اس واسطے آپ جہاں اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے فکر مند ہے نا، اتنا فکر مند آپ کو اپنے بچوں کے اخلاق کے لیے ہونا چاہیے، اپنے بچے کی عادات کے لیے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے رسول رحمت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا۔ اب توجہ طلب بات ہے کہ بچوں کی عادات اور اخلاق کتنے ضروری ہیں۔ حضور نے ایک سوال پوچھا، وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ اب حضرت عبداللہ ابن عمر جو جناب عمر فاروق کے بیٹے ہیں، یہ اس مجلس میں موجود تھے، اس حدیث کو روایت بھی انہوں نے کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب آتا تھا۔ یہ جو نبی پاک نے پوچھا نا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب آتا تھا لیکن میں خاموش رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال پھر دہرایا اور پوچھا، بتاؤ صحابہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں پھر خاموش رہا، جواب مجھے آتا تھا لیکن میں ارادتاً چپ رہا۔ حضور نے تیسری بار پوچھا کہ بتاؤ نا وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں میں خاموش رہا۔ جب مجلس برخاست ہو گئی تو مجھے ساتھ والوں نے پوچھا، عبداللہ اگر تجھے جواب آتا تھا تو پھر تو نے نبی پاک نے جب 3 بار سوال پوچھا تو تو نے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ جملہ بڑا توجہ طلب ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تھا نا وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، اس مجلس میں ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس میں عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، یہ چاروں موجود تھے، اور جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو پھر میرا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ بڑے خاموش ہوں تو میں جواب دے دوں۔ تو یہ جو عادات ہیں، اخلاق ہے، یہ جو ادب و احترام ہے نا، جتنا اولاد کے لیے رزق کمانا ضروری ہے نا، اتنی مقدار میں ان کے لیے اچھی عادات کا، اچھے اخلاق کا، اچھے رویے کا انتظام کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے صرف رزق کمایا اور ان کو اچھے رویے نہیں دیے، اچھی عادات نہیں دی،
اچھا لب و لہجہ نہیں دیا تو آپ کا کمایا ہوا رزق آپ کے لیے بے سکون بن جائے گا۔ کیوں؟ کہ آپ نے صرف دولت کمائی ہے، اور اگر آپ نے گھر والوں کو اچھی عادات، اچھے اخلاق نہ دیے تو گھر میں دولت کی تو فراوانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر گھر والوں کے لہجوں میں تلخ آ گیا، سختی آ گئی، تو پھر ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، یہی گھر والے ہوں گے جن کے ہوتے ہوئے آپ پریشان ہوں گے، آپ رزق کما کے بھی پریشان ہوں گے۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلے اس معاملے کو سمجھیں کہ اچھی عادات، اچھے اخلاق یہ اولاد کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کیا تو فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق دے کے بھیجا ہے، آپ نبی بھی اعلیٰ ہیں تو آپ کی عادات بھی اعلیٰ ہیں۔ اور سیدہ عائشہ الصدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیں نبی پاک کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا وہ توجہ طلب ہے۔ سیدہ فرمانے لگی، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، جیسا جیسا قرآن ہے ویسے ویسے میرے مصطفیٰ ہیں۔ قرآن میں جس چیز کو رب نے پسند کیا ہے نا، وہ ساری پسندیدہ چیزیں مصطفیٰ میں موجود ہیں، اور قرآن میں جس جس چیز کو اللہ نے ناپسند کیا ہے نا، میرے محبوب میں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ تو مصطفیٰ کے اخلاق اور عادات کو پڑھنے کے لیے اللہ کا قرآن ہی کافی ہے، کہ جیسا جیسا رب اپنے بندے کو چاہتا ہے نا، اللہ نے وہ ساری کی ساری خوبیاں مصطفیٰ میں جمع فرمائی ہوئی ہیں۔ یہ تو پھر حضور ہے نا۔ ایک دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا صحابہ سے کہ تم جانتے ہو کہ ایک مومن میں اچھی عادات کتنی ہوتی ہیں؟ تو صحابہ خاموش رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جنت میں جائیں گے نا عادات اچھی والے، ایک مومن میں 360 عادات ہیں جو اچھی ہوتی ہیں۔ تو جناب صدیق سوال کر بیٹھے، یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ ہے جس میں ساری کی ساری پائی جاتی ہوں؟ تو حضور فرمانے لگے، مسکرا پڑے، فرمایا ابو بکر وہ کوئی اور نہیں، تو اکیلا ہی شخص ہے۔ ابو بکر میرا ایسا ہے جس میں ساری اچھی عادات موجود ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، عادات ہیں، اس کو تھوڑا سمجھیں۔ آپ دیکھیں نبی پاک کی عادت کریمہ کیا تھی۔ یہ جو آج تھوڑے سے سخت رویے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کو اپنی زندگی پہ طاری نہیں کیا۔ آپ دیکھیں حضور کتنے کریم ہیں، آپ کے پاس جب کوئی شخص بات کرنے کے لیے آتا نا، اور بات کرنے والا اپنے ہونٹ آپ کے کانوں کے قریب کرتا، تو حضور اپنے کان اس کے لیے جھکا دیتے، اور جتنی دیر بندہ بات کرتا رہتا حضور اپنے کان جھکا کے رکھتے، اور حضور اپنے کانوں کو پیچھے نہ کرتے تاکہ بات کرنے والا تسلی سے بات کرے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی سلام کرتا، مصافحہ کرتا، اور اگر وہ حضور کا ہاتھ پکڑ لیتا تو جب تک سامنے والا چھوڑتا نہیں تھا حضور ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے۔ یعنی حضور اپنی عادات اور اخلاق معاشرے کو سمجھا رہے ہیں۔ اور دیکھیں حضور کتنے کریم ہیں، نازک بدن کتنا ہے کہ ساری زندگی اللہ نے محبوب کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دی، اتنا نازک بدن ہے۔ اور جناب انس بن مالک کہتے ہیں، یارو میں نے ریشم بھی اتنی ملائم نہیں دیکھی جتنی ملائم مصطفیٰ کی ہتھیلیاں تھیں۔ جو حضور سے سلام کرتا لگتا کہ ملائم ریشم سے زیادہ مصطفیٰ کے ہاتھ تھے، کہ ہاتھ ملانے کے بعد چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا تھا۔ اور کہتے ہیں ایک دن حضور نا فجر پڑھا کے نکلے تو مدینے کی گلیوں میں نا بچے کھیل رہے تھے، صبح صبح بچے کھیل رہے تھے، تو حضور نا ہر بچے کی گال پہ پیار کرنے لگے، اپنا دستے مبارک لگانے لگے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو حضور نے اپنا دستے کرم مجھے بھی لگایا، اور کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے جب اپنا ہاتھ میری رخسار پہ رکھا تو حضور کے ہاتھوں سے ایسی خوشبو تھی لگتا تھا ابھی عطار کے ڈبے سے حضور ہاتھ نکال کے لائے گئے۔ لیکن اس کے باوجود، اتنا نازک بدن ہونے کے باوجود، اب حضور کی عادت کریمہ کیا تھی، اخلاق کیا تھے۔ آج تو ہم سامنے والے کی چھوٹی سی بات سے چڑ جاتے ہیں،
اور بڑا بےہودہ سا لہجہ اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو لوگ گالم گلوچ تک بھی چلے جاتے ہیں۔ اب حضور کتنے کریم ہیں، حضور نے اخلاق سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی، جب حضور فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوتے تو حضور مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے، تو مدینے کے اندر جو غلام اور لونڈیاں تھیں نا، وہ فجر کی نماز کے بعد کنویں پہ جاتی تھی اور وہاں سے اپنے مشکیزیں اور مٹکے بھرتی تھی پانی کے لیے، تاکہ سارا دن گھر میں جو کام کاج کرنا ہے، جس کام میں پانی کی ضرورت ہے، اس کے لیے پانی صبح صبح جمع کر لیا جائے۔ اب وہ غلام اور لونڈیاں جب پانی بھر لیتی تھی تو جب وہ مسجد نبوی سے گزرتی تھی تو حضور مسجد نبوی کے باہر جلوہ گر ہوتے تھے۔ اور اب ان غلام اور لونڈیوں کی عادت کیا تھی کہ وہ اپنے پیالے، مشکیزیں، مٹکے حضور کے آگے پیش کرتے اور حضور اپنا دستے کرم اس پانی میں ڈالتے، اور غلام اور لونڈیاں اس پانی سے برکت حاصل کرتی اور حضور کا دستے کرم لگوا کے اپنے گھروں میں لے جاتی کہ اب اس پانی سے جو بھی کام کریں گے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب حضور کی عادت کیا تھی؟ توجہ طلب جملہ، جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی ہے۔ جب سخت سردی کا موسم آ جاتا، اب آپ تصور کریں سخت سردی ہو اور علاقے بھی کھلے ہوں اور پانی بھی کنووں کا ہو اور ٹھنڈا پانی، سخت موسم ہے اور وقت بھی فجر کا ہو، جس وقت وضو کرنا بھی دشوار محسوس ہوتا ہے، لیکن جب غلام اور لونڈیاں پانی بھر کے لاتی تو ان کی خواہش ہوتی تھی کاش حضور کا ہاتھ لگ جائے، لیکن موسم سخت ہے، سردی کے دن ہے، لیکن جب وہ مدینے میں آتی، مسجد نبوی کے سامنے سے گزرتے تو حضور ہاتھ لگانے کے لیے پھر باہر آ جاتے، اور سخت سردی کے موسم کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے ان کے ٹھنڈے پانی کے اندر ہاتھ لگاتے اور کسی کا دل نہیں توڑا کرتے تھے۔ آج تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے دروازے پہ کوئی سخت دستک بھی دے دے نا مانگنے والا، تو جو رویہ اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس کی وضاحت کی حاجت نہیں ہے، لیکن میں قربان جاؤں مصطفیٰ کے اخلاق پہ۔ حضور گزر رہے تھے تو ایک بدو عربی شخص تھا، وہ قریب سے گزرا اور سائل تھا، مانگنے والا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی تاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی جو نجران کے علاقے سے آئی تھی، اور نجران کے اندر جو کپڑا بنتا تھا وہ بڑا سخت، بڑا موٹا ہوتا تھا۔ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نجران کی جو چادر تھی وہ اوڑھی ہوئی تھی اور حضور چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ مانگنے والے نے حضور کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ حضرت انس کہتے ہیں اور حضرت جابر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس چادر کا نشان حضور کی گردن پہ دیکھا۔ کھینچنے والے نے اتنی تیزی کے ساتھ اس چادر کو کھینچا، بعض اوقات نا مانگنے والے کپڑے کھینچنے لگ جاتے ہیں، تو سائل تھا، بدو تھا، ابھی آداب سیکھے نہیں تھے، اور چادر کو اتنی سختی سے کھینچا کہ اس کے نشان گردن مبارک پر ظاہر ہونے لگے۔ اب جب اس نے چادر کو کھینچا، مشکات کے الفاظ سنے، اب تصور کریں کسی کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا ہو کہ نشان پڑ جائیں تو پلٹنے والے کا انداز کیا ہوتا ہے، رویہ کیا ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب حضور پلٹے تو مسکرا کے پوچھنے لگے بتا کس کام کے لیے آیا ہے۔ یار آپ حضور کا رویہ دیکھیں، انداز دیکھیں، حضور کے اخلاق دیکھیں۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ اس نے جب چادر کھینچی تو اتنی سختی کے ساتھ کھینچی تھی کہ قریب تھا کہ حضور کا سر انور دیوار میں لگ جاتا۔ اس نے اتنی زور سے حضور کو جھٹکا دیا تھا، لیکن فداحی کا حضور اس کی طرف مسکرا کے دیکھنے لگے، اور جب حضور نے مسکرا کے دیکھا تو کہنے لگا اے محمد مجھے کچھ عطا کریں، غریب ہوں مجھے کچھ عطا کریں۔ اب آپ تصور کریں کسی کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہو کہ چادر کھینچی ہو، دیوار میں سر لگنے لگے، نشان گردن پہ ظاہر ہونے لگے، اور پھر اس سے کچھ مانگا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ سامنے دیکھ، 2 پہاڑ ہیں اور 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں بری ہوئی ہیں، جا اللہ کے رسول نے ساری تجھے عطا فرما دی۔ آپ حضور کا اخلاق دیکھیں، رویہ دیکھیں یار۔ آج ہمارے دروازے پہ صرف دستک زور سے ہو جائے
اور پھر سائل کہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو اس کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور بالخصوص رمضان کا مہینہ ہو اور افطاری کا وقت ہو، دسترخوان سجا ہو، اور اگر اس وقت دستک ہو جائے تو پھر جو گھر کا سربراہ لب و لہجہ استعمال کرتا ہے روزہ پکا کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کی حاجت نہیں ہے۔ تو آپ مہربانی کریں اپنے اخلاق پہ، اپنے رویوں پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ زید بن ثنا یہ ایک یہودی عالم تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا سارے اوصاف پڑے ہوئے تھے کہ نبی میں یہ خوبیاں ہوں گی، اور یہ ساری دیکھ بھی چکا تھا۔ ایک خوبی ایسی تھی جس کے یہ انتظار میں تھا کہ کبھی وہ موقع آئے کہ میں وہ خوبی بھی دیکھوں، پھر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے۔ اور اس خوبی کا نام یہ تھا کہ اس نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ وہ نبی ایسے نبی ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو جتنی سختی کرے گا اتنا مسکرا کے ملیں گے۔ یہ اس نبی کی خوبی ہوگی۔ کہتے بس یہ خوبی باقی تھی، باقی ساری کی ساری چیزیں میں آزما چکا تھا۔ کہتے اتفاق ایسا ہوا، زید بن ثنا کہتا اتفاق ایسا ہوا کہ نبی پاک کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اور نبی پاک نے ادار بھی مجھ سے لے لیا۔ اب ایک مدت مقرر ہو گئی کہ میں اس مدت تک پیسے واپس کروں گا۔ اب زید بن ثنا کہتا ہے مجھے موقع مل گیا وہ چیز آزمانے کا کہ اس نبی کے ساتھ جتنی سختی کرو گے یہ اتنا مسکرا کے ملے گا۔ کہتے ہیں جو مدت مقرر ہوئی نا، میں اس سے 3 دن پہلے نبی پاک کی بارگاہ میں چلا گیا، اور میں جا کے کہنے لگا محمد میرے پیسے واپس کرے۔ اب نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یار تیرا میرا وعدہ 3 دن بعد کا ہے، حضور خاموش ہے۔ زید کہتا ہے کہ میں نے اپنا لب و لہجہ مزید سخت کیا، اور جب میرا لب و لہجہ سخت ہوا نا تو جناب عمر مجھے جلال بری آنکھوں سے دیکھنے لگے، اور ان کا ہاتھ تلوار پہ حرکت کرنے لگا۔ کہتے میں نے تو اب آزمانا تھا کہ جتنی سختی کرو وہ نبی اتنا مسکرا کے ملتے ہیں۔ کہتے میں قریب ہوا اور میں نے یہ کہا کہ اے محمد کیا تمہارا خاندان پیسے دینے میں ایسے ہی کرتا ہے؟ اب یہ کسی کے لیے بہت بڑا جملہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ تیرا خاندان پیسے لٹانے کے لیے ایسے کرتا ہے، تیرے خاندان میں ایسا ہوتا ہے۔ کہ جب میں نے جملے بولے اور میں حضور کے قریب ہوا کہ حضور کے کپڑے کھینچنے لگا تو جناب عمر کھڑے ہو گئے اور تلوار کو میان سے نکالا اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صرف اجازت مرحمت فرمائے، ابھی اس کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیں، فرمانے لگے عمر مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی، تم نے اس پہ سختی کیوں کی؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ آپ اس کے پیسے دینے میں جلدی کریں، تمہیں چاہیے تھا کہ مشورہ مجھے دیتے، اور تم اس کی گردن کاٹنے لگے ہو۔ جب یہ ماجرا ہوا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر سے جب یہ شکوہ کیا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو جناب عمر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا قرضہ اتار دوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا قرض اتار دوں۔ نبی پاک نے عمر اتار دو، لیکن جو رویہ تم نے اس کے ساتھ اختیار کیا ہے نا، قرضے کے علاوہ تم نے 20 گرام جو 20 سا ہیں، یعنی یہ 60 کلو کے قریب بنتا ہے، تم نے 60 کلو کھجوریں اس کو اضافی دینی ہے جو اس کو تم نے تکلیف دی ہے۔ اب زید کہتا ہے کہ میں جناب عمر فاروق کے ساتھ گیا، جتنا میرا قرض تھا مجھے پہلے اتنا مال دیا گیا، پھر جناب عمر نے مجھے 20 سا مزید کھجوریں دی۔ زید کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں وہیں پہ رکھی اور کہا عمر میں قرضہ لینے نہیں آیا تھا اور نہ مجھے کھجوریں چاہیے۔ کہا تیرا اتنا عجیب رویہ اور اب تو کہتا ہے میں قرضہ لینے نہیں آیا، تو بتا پھر کس لیے آیا تھا؟ تو زید کہنے لگا یہ بات میں نبی پاک کو بتاؤں گا۔ اب واپس آئے حضور کی مجلس میں، آ کے قدموں میں گرے اور کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا لیں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ابھی تو قرض کا مطالبہ کر رہا تھا، اب تو کلمہ پڑھنے آ گیا۔ تو زید کہنے لگے اصل میں سارے اوصاف دیکھ لی ہوئے تھے، آپ کی یہ ایک خوبی آزمانا باقی تھی کہ اس نبی کے ساتھ جتنا سخت رویہ رکھو گے وہ نبی اتنا مسکرا کے ملے گا۔ قسم خدا کی آپ ہی وہ رسول ہیں جس کا ذکر اللہ نے پہلی کتابوں میں فرمایا ہوا ہے۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق عادات ہیں، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص مانگنے آیا، یہ جملہ توجہ طلب ہے، مانگنے آیا تو حضور نے اس کو کوئی چیز عطا کی، اس نے جملہ جو بولا وہ توجہ طلب ہے، کہنے لگا نام تو بڑا سنا تھا، بڑا نام سنا تھا کہ آپ بڑا عطا کرتے ہیں، لیکن جتنا نام سنا تھا اتنا عطا نہیں کیا۔ اب جو یہ جملہ بولا نا حضور کی مجلس میں، جناب عمر پھر کھڑے ہو گئے اور جناب عمر اس کی گردن کاٹنے لگے، تو حضور نے نا اس سائل کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے اور جا کے حضور نے نا اس کو چلو بھر دیا، تو کہا اتنا کافی ہے؟ کہنے لگا اگر اور مل جائے تو وہ بہتر ہے۔ حضور نے پھر دیا، کہنے لگا اگر اور مل جائے تو وہ بہتر ہے۔ اب حضور نے اس کو اتنا دیا کہ وہ شخص جملہ کیا بولنے لگا، کہنے لگا اے محمد بس کرے، اب تو اٹھایا بھی نہیں جا رہا، اب تو اٹھانے کی بھی سکت نہیں ہے، اب اس کا جو جملہ تھا وہ توجہ طلب ہے۔ کہنے لگا اے محمد آپ کی سخاوت جو ہے نا، تیز آندھی کے وقت ہوا بھی اتنی تیز نہیں ہوتی جتنی آپ کی سخاوت تیز ہے، آپ تو اتنا عطا کرتے ہیں۔ اب نبی پاک کا جو جملہ تھا وہ توجہ طلب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تو نے باہر میرے صحابہ کے سامنے جو کہا تھا نا کہ آپ عطا نہیں کرتے، اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں۔ اب جو جملہ تو نے مجھے حجرے میں بولا ہے نا، اب تو یہی جملہ جا کے ان کے سامنے بول تاکہ میرے صحابہ کے دل خوش ہو جائے۔ یہ جملہ دوبارہ سنیں۔ اب حضور کیا فرما رہے، صحابہ کیوں ناخوش ہوئے کہ اس نے یہ کہا کہ حضور عطا نہیں کرتے۔ اس جملے کو سمجھو، جو یہ کہتا ہے نا حضور عطا نہیں کرتے، سن لو نبی پاک کے صحابہ نبی پاک اس سے ناپسند فرماتے ہیں۔ اور جب اس شخص نے باہر آ کے کہا سنو بھائی، میں نے جو پہلا جملہ کہا تھا اس سے تمہاری دل آزاری ہوئی، لیکن میں اب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارا نبی تو اتنا عطا کرتا ہے، تیز آندھیوں میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی مصطفیٰ کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ اب جب یہ جملہ بولا تو صحابہ خوش ہوئے، کس بات پہ؟ کہ حضور عطا کرتے ہیں۔ اب جب یہ جملہ سن لیا تو نبی پاک نے جناب عمر کو بلایا، توجہ طلب مثال ہے۔ نبی پاک فرمانے لگے عمر اگر تو اس کے پہلے جملے پر اس کی گردن کاٹ دیتا تو یہ جہنم میں جاتا، اور اگر تو اب اس کی گردن کاٹے گا تو یہ جنت میں جائے گا۔ اس کی مثال حضور نے بیان فرمائی، فرمایا دیکھو ایک اونٹنی ہے نا، وہ سرکش ہو کے بھاگ گئی، اب جو بندہ اس کے قریب جاتا ہے اس کو زخمی کر دیتی ہے، بھوکی بھی ہے، پیاسی بھی ہے، سرکش بھی ہو گئی ہے، نافرمان ہو گئی ہے، جو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو زخمی کر دیتی ہے اور کسی کی قابو نہیں آتی۔ لیکن اچانک اسی اونٹنی کا مالک آ جاتا ہے، اور مالک کیا کرتا ہے، تھوڑی سی گھاس اٹھاتا ہے اور اونٹنی کی طرف بڑھتا ہے، تو اونٹنی بھاگ کر اپنے مالک کی طرف آتی ہے، آ کر گھاس کھاتی ہے، اور مالک بغیر کسی کی مدد کے بغیر بڑی آسانی کے ساتھ اس کو نکیل ڈالتا ہے اور ساتھ لے کے چل پڑتا ہے۔ تو پوچھا، فرمایا عمر بتاؤ یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیونکہ اونٹنی جانتی ہے کہ مالک ہے، اور مالک کو پتا ہے کہ میں نے قابو کیسے کرنا ہے۔ تو نبی پاک مسکرا پڑے، فرمایا عمر اگر تو گردن کاٹ دیتا تو وہ جہنم میں جاتا، اب میں نے اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کیا، کیوں؟ کہ یہ امت میری ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری امت جنت میں کیسے داخل ہوگی۔ تو حضور جو ہیں ان کی اخلاق دیکھیں، رویہ دیکھیں، حضور کا تربیت کا انداز دیکھیں۔ حضرت معاویہ بن حکم ایک صحابی ہیں، آپ نہ ایک دفعہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں کسی کو چھینک آ گئی، تو معاویہ بن حکم فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے اندر ہی یرحمک اللہ کہہ دیا، یہ چھینک والے کا جواب دینا ہے، یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پہ بھی رحمت کرے، رحم کرے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نماز میں جواب دے دیا، اب جب سوال کرنا تھا نماز کے بعد سلام پھیرا تو کچھ نگاہیں مجھے دیکھنے لگی، جیسے آج ہوتا ہے نا کسی کا نمازی کا اگر موبائل بج جائے
تو جو دیکھنے کا انداز نمازیوں کا اس کو ہوتا ہے نا، لگتا ہے شاید اس نے کبیرہ گناہ کر لیا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا، کیا ہوا کہ مسجد میں نا اس کا موبائل بجا، تو نمازیوں نے اس پہ لان تان کی، اس پہ سخت جملے کسے کہ تجھے حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، خیال نہیں ہے، کم از کم موبائل، اس پہ سخت جملے کسے۔ وہ بندہ نا دل ٹوٹا ہوا لے کے شراب کھانے چلا گیا، اور گیا تو نشے کی حالت میں اس سے ایک گلاس گرا اور ٹوٹ گیا۔ تو ہوٹل کا مالک آ کے اس سے کہنے لگا، سر آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ تو اس بندے نے بعد میں ایک جملہ لکھا، کہنے لگا بتاؤ اب رب کو مسجد میں تلاش کروں کہ شراب خانے میں تلاش کروں؟ اب تو یہ حال ہے کہ سفید داڑھی والا بندہ ساتھ کھڑے بچے کو نا اچھی طرح جن جوڑتا ہے اور کہتا کیا ہے، تانوں حالی تک نماز پڑھی نہیں آئی۔ یہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں کہ اس کو دین سے بزدل کر رہے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں سوال پوچھتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو اب نماز پڑھنی آ گئی ہے، بچپن سے آتی تھی؟ آپ بھی کسی کی مجلس میں بیٹھے، کسی کی تربیت میں بیٹھے تو آپ کو سمجھ آئی۔ آپ بچوں کو بزن کرتے ہیں، جڑک مار کے پچھلی سب میں بیچ دیں گے۔ شریعت کا مسئلہ سن لیں، جس بچے کو نماز کے آداب آتے ہیں وہ نماز سنجیدگی سے پڑھتا ہے، اگرچہ وہ نابالغ ہے لیکن وہ نماز کے آداب جانتا ہے۔ اگر وہ صف کے درمیان کھڑا ہے تو اس کو پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات کو دل میں جگہ دیں۔ ہمارے لب و لہجے، ہمارے رویے لوگوں کو مساجد سے دور کرتے ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اس مسجد میں نہیں جانا، وہاں بابا جی گالیاں بڑی نکالتے ہیں، سختی سے پیش آتے ہیں۔ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ آپ کے رویے سے لوگ نمازی بنیں، نہ کہ آپ کے رویے سے نمازی ٹوٹ کے کسی اور مسجد میں چلے جائیں۔ آپ دیکھیں، اخلاق دیکھیں، آداب دیکھیں۔ امام حسن و حسین حضور کے شہزادے مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھیں بابا جی وضو کر رہے ہیں، ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، عادات سیکھی نہیں ہے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو وضو میں کچھ کمی تھی، کچھ خامی تھی، کچھ غلطی تھی، تو یہ تو نہیں کہا کہ بابا جی آپ وضو غلط کر رہے ہیں۔ آپ انداز تربیت دیکھیں، اخلاق دیکھیں، آداب دیکھیں۔ کیا فرمایا؟ بابا جی ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، بتانا ٹھیک کس کا ہے؟ اب جب دونوں شہزادوں نے وضو کیا تو بابا جی فرمانے لگے، بیٹا میں سمجھ گیا ہوں کہ میرا وضو ٹھیک نہیں تھا، تو آپ مہربانی کریں، آپ بچے کو ساتھ کھڑا کریں اور اس کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو جیسے میں نماز پڑھوں گا نا ویسا تم نماز پڑھنا۔ یہ انداز ہے تربیت کا۔ اب معاویہ بن حکم کہتے ہیں مجھے جب چھین کا جواب دیا، سلام پھیر لیا، تو کچھ نگاہیں مجھے دیکھنے لگی، گھورنے لگی۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو سمجھانے کا انداز مصطفیٰ کا تھا کائنات میں کسی کا نہیں تھا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے قریب کیا اور فرمایا گھبرانا نہیں ہے، نماز بھلا کسے کہتے ہیں؟ اس میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، اللہ کی حمد کی جاتی ہے اور اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ نماز بس اس کا نام ہے، اس کے علاوہ نماز میں کچھ نہیں پڑھا کرتے۔ تو یہ حضور کا اخلاق تھا، عادت دیکھ۔ ایک بات کو ذہن نشین کریں یار، آج نا جب بندہ مشکل میں آتا ہے نا، مشکل میں آتا ہے تو بڑے قریبی لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار پیچھے ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ خوشحال ہوتا ہے نا پھر بلا کہتے ہیں وہ ہمارا نا ان کے ساتھ دور کا قریبی تعلق ہے، دور کا، اس کی تھوڑی آواز کو لے، دور کا قریبی تعلق ہے۔ جب بندہ خوشحال ہوتا ہے اور جب پریشان ہو جائے، قرض چڑھ جائے، کسی مصیبت میں پھنس جائے، پھر کیا کہتے ہیں؟ یار ہے تو میرا سگا بھائی لیکن اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ جب بندہ خوشحال ہو تو پھر دور کے قریبی تعلق ہوتے ہیں، اور جب مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر کہتے ہیں ہاں یار ہے تو خاندان کا بندہ لیکن اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ مدینے کے اندر ایک تاجر تھے جو پھل بیچنے کا کاروبار کرتے تھے، اور یہ خوش نصیب تھے کہ زمانہ مصطفیٰ کا تھا۔ اب کاروبار میں نفع بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ان کا کاروبار بڑا اچھا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھل خراب ہو گیا، نقصان ہو گیا، اور نقصان اتنا ہو گیا کہ اب بھرنے کی سکت نہیں تھی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار ہے، نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ جب کاروبار عروج پہ ہوتے ہیں نا تو کمپنیاں خود پوچھتی ہیں جی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ انویسٹ کر لیتے ہیں، اور جب بندے کے حالات تھوڑے ڈاؤن جا رہے ہوں
تو پھر لگے ہوئے کسٹمر بھی فون کرنا چھوڑ دیتے ہیں. فون کرنا تو دور کی بات، ان کو کرو تو فون نہیں اٹھاتے. وہ ایک شاعر نے بڑی کمال بات کی، شاعر کا نام میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، کھڑی شریف والے. وہ کہتے ہیں ساری زندگی آٹا گدے ہے، ساری زندگی آٹا گدے آتے لکھاں کتے پیڑے، او آیا وقت محمد بخشا تے کوئی نہیں وہ لگدا نیڑے. جب وقت آ جاتا پھر کوئی قریب نہیں آتا، پھر کہتے ہیں ہاں ہے تو بھائی ہے لیکن اس کا ذاتی مسئلہ ہے. یہ تاجر تھے، ان کا نہ پھل بیچتے بیچتے نقصان ہو گیا. اب جب نقصان ہو گیا تو قربان جاؤں ان کی سوچ پہ، وہ نقصان پورا کرنے آئے تو اس بارگاہ میں جہاں پہ نہیں ہوتی، جہاں پہ لفظ نہ نہیں ہے، حضور کے پاس آئے، آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب پھل بیچتا تھا نقصان ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو تسلی دی. ایک بات کو ذہن نشین کریں، آپ کسی کو سہارا دینا سیکھیں. میں ایک جملہ آپ سے عرض کرتا ہوں، توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ جنازے کو کندھا دے کے 40 قدم چلتا ہے، 4 پائے ہوتے ہیں نا، 4 پائے کے 4 پائے، اس لیے اس کو 4 پائی کہتے ہیں، 4 پائے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر پائے کو کندھا دے کے 10 قدم چلے، 40 قدم جنازے کو کندھا دے کے چلتا ہے نا، اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے. یہ کس کو کندھا دیا جی؟ پھر بولیں جی. یار تصور کرو، جو دین اتنا حسین ہے، مرنے والے کو کندھا دو تو نامہ اعمال میں گناہ چھوڑتا نہیں ہے، اور جو زندہ بھائی کو سہارا دیتا ہو، جو گرتوں ہو وہ کو تھامتا ہو، جو گرنے والے کو سہارا دے. آپ تصور کریں رب تعالیٰ اس بندے پہ کتنا مہربان ہوتا ہوگا کہ اس نے میرے بندے کو سہارا دیا ہے. آپ حدیث پاک کے لفظ سنیں، میرے محبوب نے فرمایا جب تک بندہ دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، میرا رب مدد کرنے والے کی مدد میں لگا رہتا ہے. اور جب مدد کرنے والا سامنے والے کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو میرا رب اپنا دستے کرم پیچھے کر لیتا ہے. یار جس دین میں میت کو مرنے والے کو، مردے کو جو بے جان ہو چکا ہے اس کو کندھا دے دو تو دین ماضی کا گناہ چھوڑتا کوئی نہیں ہے. تو تصور کرو جو زندہ سانس چلنے والے کو سہارا دیتا ہو. آپ کے علاقے میں نا بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن کا پرچون کی دکان پہ ادار چلتا ہوگا. ادار کتنا ہوگا؟ کسی کا 4,000، کسی کا 5,000. آپ دوستوں میں بیٹھے تو 5,000 کی روٹی کھا جاتے ہیں. میں منع نہیں کر رہا، بالکل منع نہیں کر رہا، بالکل کریں، جائز ہے، ٹھیک ہے، منع نہیں کر رہا. لیکن یار اگر تم زندگی کا سکون چاہتے ہو اور رات کی نیند سکون والی چاہتے ہو نا، تو چپکے کے ساتھ، بالکل خاموشی کے ساتھ پرچون والی دکان پہ جاؤ، دودھ والی دکان پہ جاؤ، اس کو یار اپنا کھاتا تو کھول ذرا، اور تیرے پاس جو سب سے ماڑے گھر کا بندہ، اس کا کتنا کے خرچہ ہے یار، آپ اس کا بل ادا کر دیں. آپ یقین جانیں جب اس کے بچے رات کو پیٹ بھر کے سوئیں گے نا، پھر تجھے اپنے بچوں کے نصیب نہیں مانگنے پڑیں گے. آپ اس جملے کو سمجھیں گا. ہم میت کو کندھا دیں تو گناہ بخشے گے، اور زندہ کو سہارا دیں تو. اب وہ تاجر حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول نقصان ہو گیا، پھل خراب ہو گئے. اب کریم ہے نا، کریم رسول ہے. نبی پاک نے صحابہ کو جمع کیا. اب جملہ توجہ طلب ہے. حضور فرمانے لگے یار تمہارے بھائی کا نقصان ہو گیا، تھوڑا تھوڑا ملا کے پورا نہیں کر دیتے. اب حضور صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں، اور وہ صحابہ جو ہر وقت اس کام کے لیے تیار ہوتے تھے. اب صحابہ نے تھوڑے تھوڑے پیسے ملائے، لیکن پیسے ملا کر بھی اتنے نہیں بنے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے. کہنے لگا اللہ کے رسول جتنے پیسے جمع ہوئے ہیں نا، قرض اس سے بھی زیادہ ہے. اب میرے محبوب کا عمل دیکھیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں. کائنات کے بعد، کائنات میں کائنات کے مالک کے بعد، کائنات میں جتنی عزتیں ہیں نا، وہ مصطفیٰ کے نالین پہ قربان کی جا سکتی ہیں. یہ عزتوں والے، عظمتوں والے رسول نے دوسری پارٹی کو بلایا. آج کوئی بندہ صلح کروانے کے لیے بیچ میں پڑ جائے نا، کوئی عالم، تو ساتھ والے کا کیا رہتا ہے، کہتے حضرت صاحب تہاڈا معاملہ نہیں، پیچھے پیچھے رہو.
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ذاتی ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਓ। اور میں کہتا ہوں جا ساری عزتیں جس مصطفیٰ پہ قربان ہیں وہ اپنی امتی کا سہارا بن رہے ہیں۔ حضور نے دوسرے قبیلے کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو اس نے تمہارے پیسے دینے ہیں اتنے اور اس کے پاس جمع ہوئے ہیں اتنے، یار تھوڑے وہ دے دیتا، تم تھوڑی نیکی نہیں کر دیتے؟ جتنے ہو گئے ہیں وہ لے لو، جو رہ گئے ہیں وہ معاف کر دو۔ یار حضور کتنے کریم ہیں کہ اپنے امتی کے اتنے اتنے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ یار آج ہم کسی کی صلح کروانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا کہ ہماری ہی لائن کے دو کاروباری لوگ آپس میں پھنس گئے ہیں اور پتہ بھی ہو کہ دونوں میری بات کی لاج رکھیں گے، ہم تب بھی ان کا معاملہ سلجھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہم بھلا کیا کرتے ہیں؟ جگہ جگہ بیٹھ کے ان کے الجھے ہوئے معاملات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ ویکھے نا دینا کی ہوا ہے؟ وہ میرے بھائی نبی پاک کے اخلاق نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے سامنے والے کی مدد کیسے کرنی ہے، ہم نے سامنے والے کو سہارا کیسے دینا ہے۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، نبی پاک کے اخلاق میں یہ بھی چیز شامل تھی کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے تھے نا تو اس کو اس کی غربت کا احساس نہیں ہونے دیتے تھے۔ آج کچھ لوگ مدد کرتے ہیں لیکن اس انداز کے ساتھ کہ سامنے والا اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کمزور ہوں اس لیے مجھے دیا جا رہا ہے۔ لیکن حضور کے اخلاق پہ قربان جاؤ۔ ایک سفر تھا، حضور گھوڑے پہ سوار تھے اور حضرت جابر بن عبداللہ ایک اونٹنی پہ سوار تھے۔ اونٹنی لاغر تھی، کمزور تھی اور تیز بھاگتی نہیں تھی۔ اب حضور کا اخلاق دیکھیں، عادت دیکھیں، حضور کتنی عزت دیتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ حضرت جابر بن عبداللہ کے قریب سے گزرے تو اونٹنی تھوڑی سلو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جابر اس اونٹنی کو دوڑاتا کیوں نہیں ہے؟ تو عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب کمزور ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے، کیسے اس کو دوڑاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ پکڑا، چھڑی پکڑی اور اس اونٹنی کی پشت پہ ماری، گویا کہ عظیم رسول اس کو بھاگنے کا حکم دینے لگے۔ اب جابر بن عبداللہ کی اونٹنی اتنا بھاگنے لگی کہ حضور کا گھوڑا پیچھے رہ گیا۔ اب حضور نے گھوڑا تیز کیا، اس اونٹنی کے قریب پہنچے۔ اب جب قریب پہنچے نا تو مسکرا کے کہنے لگے جابر یہ اونٹنی مجھے بیچ نہیں دیتا، ایسا کر کے اونٹنی مجھے بیچ دے۔ عرض کرنے لگے آقا آپ سے کیا قیمت لینی، ہم بھی آپ کے ہیں، اونٹنی بھی آپ کے، میں نہیں، میں لوں گا تو قیمت دوں گا۔ عرض کرنے لگے آقا آپ سے قیمت نہیں لینی۔ حضور نے جابر میں نے اونٹنی خریدنی ہے تو قیمت دے کے خریدنی ہے۔ یا قربان جب مصطفیٰ جب کسی کو عزت دیتے ہیں، کمال عزت دیتے ہیں یار۔ اب حضور نے فرمایا جابر ہم نے یہ اونٹنی پیسوں سے خریدنی ہے۔ جابر کہنے لگے حضور پھر یہ اونٹنی اتنے کی ہے، آپ اتنی قیمت دے دیں تو میں اونٹنی مدینے پہنچ کے آپ کو دے دوں گا۔ سودا رستے میں طے ہو گیا۔ اب جب مدینے پہنچے نا تو جابر بن عبداللہ اونٹنی لے کے آئے، آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول یہ اونٹنی آپ نے رستے میں خریدنی تھی، یہ اونٹنی لے کے حاضر ہوا ہوں۔ نبی پاک نے حضرت بلال سے کہا بلال اس اونٹنی کی قیمت اتنی ہے، وہ قیمت بھی دے دو اور اتنے پیسے میری طرف سے بطور انعام، بطور محبت جابر کو عطا کر دو۔ اب اونٹنی کی قیمت بھی مل گئی، اضافی قیمت بھی مل گئی۔ اونٹنی چھوڑ کے جابر جانے لگے تو مصطفیٰ نے بلایا اور فرمایا جابر ہم نے تم سے اونٹنی اتنے کی خریدی تھی، یہ تمہیں تحفہ دیا تھا، اب تم ہمارے مہمان بنے ہو نا تو ہم مہمان کو یہ اونٹنی دوبارہ تحفے میں دے دیتے ہیں۔ آپ انداز دیکھیں رسول کریم کا مدد کرنے کا، مدد بھی کر دی، اونٹنی بھی دے دی، سواری بھی دے دی اور سامنے والے کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ یار اس کی مدد کی کیوں گئی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے، عادات ہے، وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ یار گرتے ہوئے کو تھام لو۔ ہم نا میت کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں اور گرتے ہوئے کو گرتا ہوا دیکھ کر مزہ لیتے ہیں۔ یہ حضور کی امت کے اوصاف نہیں ہے۔ حالانکہ حضور کی امت کے اوصاف کیا ہونا چاہیے کہ اگر اس کو سامنے والا گرتا ہوا نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کو تھام لے۔ اور فقہا نے بھلا کیا لکھا ہے
اگر آپ نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے تو کسی کاروباری بندے کو ادا کرو جس کا کاروبار میں نقصان ہوا ہے اور وہ مقروض ہو گیا، اس کو زکوٰۃ دو، یہ زیادہ فضیلت ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضور اس میں زیادہ فضیلت کیا ہے؟ تو انہوں نے لکھا، کہتے دیکھو اگر تم ایک گھر والے کو زکوٰۃ دو گے نا تو اس سے ایک گھر چلے گا، اور اگر تم ایک کاروباری بندے کو دوبارہ سٹینڈ کر دو گے نا تو وہ درجنوں گھر میں چولہا دوبارہ جلا دے گا۔ تو دین اسلام جو ہے ہمیں ہر موڑ پہ سکھاتا ہے کہ ہم نے گرتے ہوئوں کو تھامنا کیسے ہے۔ تو مہربانی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہے، عادات ہیں، دوسروں کو ساتھ نا تھوڑا تعاون کریں، محبت کریں، اپنے لہجوں کو، لب و لہجوں کو درست کریں یار۔ اتنی سخت مزاجی اچھی نہیں ہوتی۔ ایک بات کو یاد کر لیں، آپ دینی مسئلہ بھی اگر سخت لہجے میں سمجھائیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا۔ جب سخت لہجے میں دین سمجھ نہیں آئے گا، آپ اپنے بچے کو آداب کیسے سکھا سکتے ہیں؟ مہربانی کریں، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا ہے، ایک بندے کے گھر میں اگر کروڑوں روپیہ موجود ہے لیکن اگر اس کی گھر والی کے رویے، اخلاق اور زبان اچھی نہیں ہے نا تو اس کو کروڑوں کما کے بھی سکون کی نیند نہیں آتی۔ لیکن اگر ایک مزدور صبح کماتا ہے، شام کو کھا لیتا ہے، اس کے گھر میں اخلاق ہے، ادب ہے، احترام ہے، رشتوں کا تقدس ہے نا، تو یقین جانے وہ 1000 کما کے بھی خوش ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی چار دیواری میں اس کو سکون میسر ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، جتنی فکر آپ کو بچوں کی تعلیم کی ہے اتنی فکر بچوں کے اچھے اخلاق کی کریں، ان کی تربیت کی کریں، ان کو سکھائیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے کیسے درگزر فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس بات پر توجہ تو کریں یار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، حالانکہ سب سے سخت دن طائف کا دن تھا۔ جبریل نے نمودار ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ سامنے 2 پہاڑ ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ایسا ملاؤں گا کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں بچے گا۔ تو میرے مصطفیٰ نے جبریل نہیں، یہ نہیں، لیکن مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ یہ حضور کے اخلاق تھے۔ اس واسطے مہربانی کریں اپنے لب و لہجے کو، ہم دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں جی، توجہ ہے حضرات کی جی؟ آپ مجھے بتائیں کائنات میں وہ کون سی ذات ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا؟ کوئی بتائے گا جی؟ کائنات میں وہ صرف رسول کی ذات ہوتی ہے، رسول سے اختلاف کرنا کفر ہے۔ نبی کے علاوہ کائنات کی ہر ذات سے اختلاف ممکن ہے۔ یعنی جب آپ اپنی بات پہ سختی کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ آپ سامنے والے کو یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ تیرا میرے سے اختلاف بنتا نہیں ہے۔ یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے، اگر آپ سمجھیں گے تو میں بات سمجھا پاؤں گا۔ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک بندہ آیا، اس نے بڑا طویل سفر کیا، اور جب سفر کر کے آیا تو کہنے لگا حضور میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے تو مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت کریں، لیکن نصیحت ایسی کریں کہ زندگی بھر میرے کام آئے۔ آپ نے کہا بیٹا پھر نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی خدا نہیں بننا اور زندگی میں کبھی رسول نہیں بننا، یہ نصیحت ہے۔ نہ زندگی میں خدا بننا نہ کبھی رسول بننا۔ کہنے لگا بابا جی کو کرنے والی بات کریں، کون خدا کون رسول بننا چاہتا ہے؟ تمہارا بیٹا یہی نصیحت ہے۔ جب اس نے تیسری بار کہا تو آپ جلال میں آ گئے، فرمایا یہ جو کہا ہے نا کہ خدا نہیں بننا، اس کا مطلب سمجھ۔ آپ فرمانے لگے یہ صرف اور صرف خدا کی شان ہے، صرف اور صرف خدا کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی تم نہ چاہنا کہ جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے۔ آج اختلاف کس بات پر ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کرو، اور مزے کی بات بلا کیا ہے، کسی 2 بندوں کو نا صلح کر لو، کیا کہتا ہے؟ کہنا انہوں کو میری گل مان لے میں صلح کر لوں گا، اور اگر تیری بات ماننی ہی ہوتی جھگڑا ہوا کیوں تھا؟ جھگڑا تو ہوا ہی اس لیے تھا کہ تیری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ اپنے مزاج میں خدا نہ بنے، یہ رویے درست کریں۔ جگہ جگہ بیٹھ کے ضد کر لینا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا جی، وہ میرے بھائی یہ صرف خدا کی شان ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہتا ہے اس پر وہ قادر ہے۔
آپ اپنے آپ میں خدا بننے کی کوشش نہ کریں. خاندانوں کے جھگڑے کیوں ہیں؟ معاشرتی جھگڑے کیوں ہیں؟ آپ کاروباری جھگڑوں کو لے کے دیکھیں کیوں ہے؟ ایک ہی تو مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے. وہ میرے بھائی ہوتا وہی ہے جو میرا خدا چاہتا ہے. آپ کبھی یہ چاہیں بھی نہ کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے. کیوں؟ کہ بالآخر وہی ہوگا جو میرا خدا چاہتا ہے. تو اپنے رویوں میں خدائی پیدا نہ کریں. آپ دیکھیں جگہ جگہ نا لوگ بیٹھ کے تکرار کر رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں اور بضد ہوتے ہیں کہ نہیں جو میں کیا وہی ہوئے گا. او میرے بھائی، آپ کو کس نے کہا کہ آپ خدائی دعوے کرنے کی شروع کر دیں؟ آپ اپنے اندر تحمل پیدا کریں اور ایک بات کو ذہن نشین کر لیں بس، کہ ہماری طرف سے کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ مت سوچیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ہوگا. اور دوسری بات، پیر پٹھان فرمانے لگے زندگی میں کبھی رسول نہ بننا. کہنے لگا اس کا مطلب سمجھا دیں. تمہارا بیٹا یہ صرف اور صرف رسول کی شان ہے کہ جو اس سے اختلاف کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. کبھی تم یہ نہ سوچنا کہ تم سے اختلاف نہیں ہوگا. تم سے اختلاف ہوگا، سگی اولاد بھی کر لے گی، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں اس دو جملوں کے اندر پورا دین ہے کہ ہم نے نہ خدا بننے کی کوشش کرنی ہے نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات ہیں اخلاق ہیں اس میں کیا ہے؟ سامنے والا اگر سختی کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ پیش آؤ. ہم نہ بھلا کیا کرتے ہیں، جیسا سامنے والا کرتا ہے ہم ویسا کرتے ہیں. یہ عدلے کا بدلہ، یہ دین نہیں ہے. دین بھلا کیا ہے؟ جو تجھے محروم کرے اس کو عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ. اور جوڑنے والوں سے تو سارے جوڑ لیتے ہیں، دینے والوں کو تو سارے دے دیتے ہیں. یہ کون سا آپ نے احسان کر دیا؟ تو مہربانی کریں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ سے یہ بات سیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آتے. آخری حدیث پاک اور میری گفتگو مکمل ہو گئی. ہم نا بیٹی کے بارے میں وکیل ہیں، بڑے بہترین وکیل ہیں، اور بہو کے بارے بہترین جج ہیں. بیٹی کے سسرال سے فون آ جائے نا کہ آپ کی بیٹی نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تو ہم بھلا کیا کہتے ہیں؟ سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. تو میں کہتا ہوں یہ جملہ بہو کے بارے کیوں نہیں کہتے؟ بیٹی کو معاف نہیں کرنا پڑتا، معاف بہو کو کرنا پڑتا ہے. بیٹی کے تو ہم بہترین وکیل ہیں اور بہو کے بہترین جج ہوتے ہیں. جس طرح آپ بیٹی کے بارے کہتے ہیں نا سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی، یہ جملہ کہو نا بہو کے بارے میں. پھر اخلاق اچھے ہیں. ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے، بھلا کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ مطلب ہو. ہمارا اخلاق بڑا اچھا ہے، کس کے ساتھ بھلا؟ جس کے ساتھ، اور جس کے ساتھ مطلب نہ ہو کہتے فارغ کر، آپ بندہ ہی فارغ ہے. وہ میرے بھائی معاف بیٹیوں کو نہیں کرنا پڑتا، بہو کو کرنا پڑتا. کیوں؟ کہ جو آپ کے ساتھ رہیں گے غلطی وہ کریں گے. لوگ نا عمرے پہ جاتے ہیں، بولا کہتے ہیں یا غلطی ہوگی تو معاف کرنا. میں بولا کہ کہتا ہوں یار مجھے آپ کبھی کبھی ملتے ہیں، ادب سے ملتے ہیں، میں نے کیا معاف کرنا ہے؟ جن کے ساتھ رہتے معافی ان سے مانگو. جن کے حق کھائے ہیں، جن کے دل توڑے معافی ان سے مانگو. ہم سے معافی مانگ کے کیا ملے گا؟ ہمیں آپ نے کبھی کبھی ملنا، ادب سے ملنا، پیار سے ملنا، آپ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم نے آپ کو کیا معاف کرنا بھائی؟ معافی ان سے مانگو جن کے دل توڑے ہوئے ہیں. تو نبی پاک کے اخلاق سے یہ بات سیکھیں. آخر میں آپ سے گزارش ہے، میرے ایک بڑے قریبی ساتھی ہیں اور ہماری تحریک کے روزے اول کے میرے محسن ہیں، میرے مربی ہیں، میرے مشکل وقت کے ساتھی ہیں، حاجی یاسر صاحب. ان کی والدہ بڑی شدید علیم ہے. آپ دعا کریں اللہ اس درخت کا سایہ دراز فرمائے، اللہ اس درخت کی جو چھاؤں ہے نا اس کو اللہ بنا رکھے. اے اللہ تجھے مصطفیٰ کی ماں کا واسطہ، اللہ جن کی مائیں حیات ہیں اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، اور جن کی چلی گئی ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اللہ یہ سایہ جس کے پاس ہے اللہ اس کو گنا رکھے، جن کے والد کا سایہ اللہ اس کو بھی گنا رکھے. یا رسول اللہ آپ کو سیدہ کا واسطہ گنبد خضرا سے نگاہ کرم فرمائیں. یا رسول اللہ آپ ایک بار نگاہ کرم فرمائیں، وہ بڑی شدت سے، بڑی شدید علیم ہے، سخت بیماری میں ہے، درد میں ہے. اے اللہ تجھے تیرے محبوب کی زلفوں کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے محبوب کے بہے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ،
جس کی ماں بیمار ہے اللہ اس کو شفا عطا فرما، جن کے والد بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ یہ جو ماں باپ کا سایہ ہے نا اللہ اس کو دراز فرما، ان کی چھاؤں کو گھنا فرما۔ اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، اب سینکڑوں لوگ ہیں آمین کہیں گے نا تو پتہ نہیں کس کی آمین میں کس کی شفا چھپی ہوئی ہے۔ اے میرے مولا تجھے حسنین کے جوڑوں کا واسطہ اللہ سب کے والدین کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔